اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. اور نعمتیں سن لو. رات ایک نعمت تھی، دن ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. پوری کائنات اللہ کی خلق ہے. اس خلق میں سے ایک اور اللہ کی نعمت سن لو. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار بنایا، جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنائی. یعنی قرار کا معنی جس میں تم آرام کر سکو، بآسانی رہ سکو. زمین تمہیں عطا کر دی، بہت بڑی نعمت اللہ کی. تمہارا رہن سہن زمین پر، اٹھنا بیٹھنا زمین پر، چلنا پھرنا زمین پر، کاروبار کرنا زمین پر. پھر یہ زمین جس کے پیٹ کو تم پھاڑ کر باغات نکالتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، فصلیں پیدا کرتے ہو، یہ زمین تم کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے. اور جب تم مر جاتے ہو تمہیں زمین ہی پناہ دیتی. کہاں دفن ہوتے ہو؟ زمین کے اندر ہی. اور یہ زمین تمہارے ایک ایک عمل کی رازدان ہے، تمہارے لیے قرار ہے، رہنے کی، آرام کی جگہ ہے. اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا زمین ہلتی تھی. تو والجبال ارساها والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑ بنائے زمین پر میخوں کے طور پر. یہ میخیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. بلند و بالا پہاڑ زمین پر گاڑ دیے تو زمین کی ارتعاش ختم ہو گئی اور زمین پرسکون ہو گئی. تو زمین کا خلق اللہ کی نعمت ہے، اور ان پہاڑوں کا گاڑ دینا اللہ کی نعمت ہے. زمین کو ارتعاش سے بچا لی اللہ کی نعمت ہے. اب تم زمین میں چلتے پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، شادی بیاہ کے معاملات کرتے ہو. یہ زمین کس قدر تمہاری معاون ہے، کس قدر تمہارا ساتھ دینے والی. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنایا. آسمان کو چھت بنایا. تو یہ نظام، نیچے زمین بطور فرش کے، اوپر آسمان بطور چھت کے، اللہ کا خوبصورت نظام. اور آسمان اتنے بڑے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت کی نشانی. اور پھر یہ آسمان کھڑے ہیں بغیر ستونوں کے. کوئی تصور ہے؟ ایک چھوٹی سی چھت آپ کھڑی کر کے دیکھیں ستونوں کے بغیر. اتنے وسیع آسمان، اتنے وسیع جس کی وسعت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ سورج ہماری زمین سے بڑا ہے. زمین کتنی بڑی ہے، سورج زمین سے بڑا ہے. تو سورج یہ ٹکیا چھوٹی سی آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور 7 آسمان بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے کھڑے ہیں. کس نے کھڑا کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی قدرت کی نشانی تم سمجھتے نہیں ہو. جو ذات آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کرنے پر قادر ہے، وہ ذات تمہیں قبروں سے نہیں اٹھا سکتا. اور ایک تیسری نعمت، مصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اور اچھی صورتیں بنائی. یہ صورتیں، یہ شکلیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. کروڑا لوگ موجود ہیں، ہر چہرے پر آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، رخسار ہیں، ہونٹ ہیں، پیشانی ہے، مگر کسی کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے. اس قدرت کی نشانی پر غور کرو، کسی کی شکل نہیں ملتی. اربوں خربوں لوگ ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ چہرہ ایک ہی چند اعضاء پر مشتمل، شکل نہیں ملتی. اس کی قدرت کی نشانی. اس نے کیسے یہ فرق رکھے چہروں کے درمیان، اتنا دقیق اس کا نظام. اور تمہارا یہ عذر بیکار قسم کا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا. ایسی قادر ذات، قادر ہستی، زمین بنا دی، پہاڑ بنا دیے، آسمان بنا دیے، ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا.
لوگوں کو بنایا، ان کی شکلیں بنائیں، ان شکلوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں؟ تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ کتنی بڑی بدگمانی اللہ کے بارے میں اور اس کی قدرت کا انکار۔ تو اللہ کی نشانیوں کو، نعمتوں کو گنتے جاؤ۔